السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں اس وقت سڈنی میں ہوں اور یہ میرا بھائی میرا دوست کمال اطہر میرے ساتھ ہے، بڑی اور ہم 1971 میں چھٹی جماعت میں پڑھتے تھے، رائٹ. اور اور 3 سال پھر ہم ایک ہی ڈیسک پہ بیٹھتے تھے، میں، کمال اطہر، توقیر علی شبیر اور گلریز منور۔ اور پھر 8ویں جماعت کے بعد یہ چلے گئے پری انجینئرنگ میں۔ ہمارے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ یا تو ڈاکٹر بنیے یا انجینئر بنیے۔ 9C میں. اور ہماری کلاس کا جو سب سے لائق لڑکا تھا، اس کا نام تھا عبد المالک عثمانی۔ تو اس نے یہ کہا کہ میں پیچکس اٹھا نہیں سکتا اور خون سے مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں آرٹ تو میں. اس لیے میں آرٹس میں، اور آرٹس میں جانا ایک عجیب سی بات تھی، لیکن اس نے آرٹس میں بھی 800 کچھ نمبر لیے تھے۔ پھر CSS کر کے وہ پھر گیا، اور وہ بہت پھر اس وقت پتہ نہیں وہ پراگ میں ہے شاید، اور وہ پھر ہمارا دوست ہے، بہت سن رہا ہوگا، انشاءاللہ یہ تک ویڈیو پہنچے گی۔ تو کمال جو ہے ماشاءاللہ میرا بھائی اور دوست، ہم بہت اکٹھے، بہت ہی ہمارا محبت کا رشتہ۔ پھر یہ ان کو اسکالرشپ مل گیا تھا، یہ ٹرکی چلے گئے تھے، میں ٹرکی چلا پھر گیا اس کے تھا. بعد امریکہ میں رہے بہت عرصہ، پھر یہ پاکستان میں آ کے ایئر یونیورسٹی میں انہوں نے بہت خدمت کی، 17 سال وہاں گزارے، اور اس کے بعد پھر آسٹریلیا میں یہاں یونیورسٹی میں یہ پڑھاتے ہیں۔ تو میں یہاں سڈنی آیا ہوا تھا، تو یعنی حالانکہ ہے تو اس بات کو 50 سال ہو گئے، لیکن ہم الحمدللہ رابطے میں رہے ہیں، اور بیچ میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی صرف اسلام آباد میں۔ ایک دفعہ نہیں، میں بھاولپور بھی آیا تھا، PEC کا وفد تھا. ہاں ہاں ہاں، ایک تو بھولپور بھی آپ تو آئے نے تھے، مجھے جی اپنا جی 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 اسپتال جی دکھایا جی تھا، جی 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 جی، بالکل اپنے یاد ہے۔ بچوں سے ملوایا تھا، کھانا وانا ہم نے مل کے کھایا تھا. مجھے یاد آیا، میرے ذہن سے نکل گیا تھا۔ تو یہ ہمارا جو ایک زندگی کا سفر ہے، اور میں اللہ کا بہت ہی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے پھر موقع دیا۔ یہ ہماری 2 بیٹیاں ماشاءاللہ، وہ ایک کیمرہ پکڑا ہوا ہے ایک ہاتھ میں، انہوں نے وہ بنا رہی ہیں، اور ہماری بہن بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کمال اطہر کی اہلیہ۔ تو مجھے بہت ہی خوشی ہو رہی ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم اپنے، خاص طور پہ یہ ویڈیو میں اپنے جو کلاس فیلوز دوست ہیں ان کے لیے بنا رہا ہوں، کیونکہ وہ جب یہ دیکھیں گے، سب باتیں سنیں گے، کمال کو اور ہم اکٹھا دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے، لیکن باقی میں اس کو یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر دوں گا۔ تو اب اس پورے سفر کی کہانی، اپنے آپ تاثرات بتائیے۔ بھائی اس سے زیادہ خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ جن لوگوں دوستوں کے ساتھ ہم پلے بڑھے، ہم نے سیکھا، اسکول کا ٹائم گزارا، کالج کا ٹائم گزارا، ان سے اب دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو شکر ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی زندگی دی کہ اتنے عرصے کے بعد ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، اور دوسرے یہ موقع دیا کہ ہمیں ایک دوسرے سے ملنے کا چانس ملا، اور ہم پرانی یادیں تازہ کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کی زندگی کے احوال سے واقف ہو سکتے ہیں. بڑی خوشی ہوئی، جاوید آئے سڈنی، ہمارے گھر آئے، اور آ کے جو ہے نا وہ ہم ساری فیملی کے ساتھ ملاقات کی، اور مجھے بڑی خوشی ہے. اللہ کا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے ایسے اچھے دوست دیے، اور اللہ سب کو خوش رکھے، صحت مند رکھے، تندرست و توانا رکھے، اور سب کی دلی مرادوں کو پورا کرے. وہ مجھے ہو سکتا ہے یہ باتیں جو یوٹیوب پہ میں جب اپلوڈ کروں گا تو باقی لوگوں کے لیے تو شاید اس میں کوئی انٹرسٹ نہ ہو، لیکن جو لوگ ہمارے اس وقت کے ساتھی ہیں سارے، خاص طور پہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں سارے، تو وہ تو ان باتوں ان کے لیے بہت اہمیت ہوگی، لیکن ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے بچپن کے ساتھ اس کو ریلیٹ کر سکتا ہے۔ بالکل ریلیٹ کر سکتا ہے. جب جاوید گھر میں داخل ہوا تو بہت ساری یادیں مجھے جو ہے نا وہ تازہ ہو گئیں. ہم جب گرمیوں کی چھٹیوں میں مل کے پڑھنے کے لیے پاکستان نیشنل سینٹر لائبریری جایا کرتے تھے، برٹش کونسل لائبریری جاتے تھے، وہاں 2 بجے تک بیٹھ کے پڑھتے رہتے تھے کتابیں. پھر ساتھ اکٹھے جو تھے وہ واک کرتے ہوئے ہم G62 اور F6 کے درمیان جو میدان تھا اس سے گزرتے ہوئے واپس اپنے اپنے گھروں کو آتے تھے. بھوک بڑی لگی ہوتی تھی، چاند ریسٹوران سے بڑی خوشبوئیں آ رہی ہوتی تھیں لیکن پیسے کم پیسے ہوتے تھے، ہمارے پاس بہت کم ہوتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ کتابیں پڑھنے کا ہمیں بہت شوق تھا، تو وہاں نیشنل سینٹر میں کتابوں کی ایگزیبیشن لگتی تھی، میں نے یہ بات کئی دفعہ ذکر کی. تو میں اور کمال ایک دفعہ گئے، اب وہ 2.5 روپے کی کتاب ہوتی تھی فیروز سنس کی، جس میں وہ امیر حمزہ کی داستان. داستان، جس کی 10 کتابیں تھیں، ٹارزن کی 4 کہانیاں، ٹارزن اور خوفناک درندے، اور اس طرح کی. لیکن ہمارے پاس نہ کچھ تو ہم خرید سکتے تھے، جیسے فرض کریں ہم ایک کتاب خرید سکتے ہیں، لیکن باقی تو خرید نہیں سکتے تھے. تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ یہ کمال نے کتاب نکالی، مجھے ابھی تک اس کتاب کا نام بھی یاد ہے، اس کا نام تھا شعاع، شعاع. ہے نا، ہاں ہاں. شعاع، وہ ایک ناول تھا. تو یہ کمال نے نکالی اور یوں ٹیک لگا لی، اور میں نے یہ کتاب نکالی اور میں نے ایک الماری سے ٹیک لگا لی، اور ہم نے کھڑے ہو کے وہ پوری کتاب پڑھ لی، گھنٹے ڈیڑھ میں پڑھ کے بعد ہم نے کہا اچھا، اور ایک اور کتاب نکالی، وہ کتاب پڑھ لی. تو اس لیے وہ جو کتابوں سے شوق ہے نا، مطلب اس میں ہمارے اساتذہ کا بھی بڑا دخل تھا، بڑا اور دخل تھا. گھر میں ہمارے والدین کا بھی بہت دخل تھا، کہ وہ جو ہے نا وہ کتابوں کا شوق ایسا ہوا کہ وہ پھر زندگی پہ حاوی رہا ہمیشہ، اور وہ اس نے بہت مدد کی ہماری. ہاں اس نے بہت مدد کی تھی کتابوں کا تو اور شوق. یہ آج کے بچوں کو بھی یہ بات میں تو بہت کرتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، وہ جو لمس ہے نا کاغذ کا، اور وہ جو ایکچوئل کتاب سے پڑھنا ہے نا، اس میں ایکچولی صرف علم
یا انفارمیشن ٹرانسفر کا ایشو نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ اور ہے جو کہ اس کا جو کیفیت انسان کے اوپر طاری کرتا ہے، وہ مزاج طاری کرتا ہے. تو میری زندگی میں تو میں کمال کے بارے میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاید کتابوں سے تعلق نے ہماری زندگی میں بہت زیادہ اثر ڈالا ہے. ہماری لائبریری ہوتی تھی، وہاں حنیف صاحب ہوتے تھے، حنیف صاحب ہوتے تھے ان بہت باشرہ. تو حنیف صاحب وہاں کتاب تھی امراؤ جان ادا، ہاں امن دہلوی ان کا ہادی ہادی رسوا، رسوا، ہادی رسوا کا ناول تھا مرزا جس پر ہادی فلم رسوا. بنی ہے، اور وہ ایک طوائف کی کہانی ہے. تو وہ میں نے ناول نکالا ایشو کروانے کے لیے. تو ہمارے ایک اور ٹیچر نے ڈانٹ کے کہا کہ رکھو یہ تمہاری عمر میں پڑھنے کی کتاب نہیں ہے. تو حنیف صاحب نے کہا ان کو پڑھنے دے تاکہ ان کو صحیح غلط کا پتہ لگے. اب آج کل کے پاکستان کے اسکولوں میں کہاں ایسا ہوتا ہوگا کہ ہم نے دیکھیں وہ جو یادوں کی بارات جوش ملی آبادی کی کتاب تھی، اور یہ والی امراؤ جان ادا، اور یہ اس طرح کے لیول کی کہانیاں اور کتابیں ہم نے اسکول کے لیول پہ پڑھی ہوئی تھی. ہاں اس زمانے میں ہم شوکت تھانوی اور ہاں خدیجہ مستور اور سارے جو ہاں مصنفین تھے اردو کے، ان کی سب کی جی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں. ہاں، اور اس کے بعد پھر برٹش کونسل لائبریری میں ہم جانا شروع ہو جانا گئے. شروع ہو گئے تھے، تو وہاں جا کے سائنس فکشن کی بہت ساری کتابیں پڑھی. شروع کر دیں گے. تو اور ہم اس کو ڈسکس کیا کرتے تھے. مطلب شوکت تھانوی کی جو کتابیں تھیں وہ مزاحیہ تھے نا، جیسے سندھ باد ہوائی، اور ان کی ایک کتاب تھی سندھ باد ہوائی، تو جس میں انہوں نے نا دو اس میں کہانیاں تھیں، جس میں جہاز میں جب ان کا پہلی دفعہ سفر ہوا تو اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کیسے خوف زدہ تھے. اور ایک کتاب تھی خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، جس میں انہوں نے یہ امیجن کیا تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ حکمران ہو گئی ہیں پورے ملک کی، تو پھر کیا سچویشن ہوگی اس ملک کے اندر. تو اس طرح کی بڑی. اچھا، اسی طرح شفیق الرحمان، ہاں شفیق الرحمان، حماقتیں مزید مزید شگوفے، شگوفے، یہ سب کتابیں مد و جزر، ہاں اور یہ ساری کتابیں جو بھائی ہیں اس زمانے میں ٹیلی ویژن اور یہ انٹرنیٹ تو نہیں ہوتا تھا، ٹیلی ویژن کا ایک ہی چینل ہوتا تھا. تو ہمارے لیے کتابیں جو تھیں وہ ایک نئی دنیا کھول دیتی تھیں، جس سے ہم کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا تھا. تو جب پہلی دفعہ لائبریری کھلی ہے اسکول میں تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی، اتنی ساری کتابیں جو ہیں ہمیں میسر ہیں. بس بڑا اچھا وقت تھا. اور کمال جو تھے یہ ہمارے اسکول کے عبد المالک عثمانی اور کمال جو ہے یہ وہ ٹاپ کے اسٹوڈنٹس تھے، یہ ڈیبیٹرز بھی تھے. تو میں بھی کچھ تھوڑا سا اس میں اب یہ کثر نفسی سے کام لے رہا ہے جاوید. حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھا اپنے الحمدللہ، زمانے بہت کا. اچھا. ہمارا جو انجینئرنگ کا جو سیکشن تھا، یعنی میتھمیٹکس والی تھی، اس میں کمال نے ٹاپ کیا تھا اور میڈیکل میں نے ٹاپ کیا تھا. تو پھر ہم اکٹھے ایک ہی کالج میں گئے تھے، مگر یہ پھر ظاہر انجینئرنگ کے اس میں تھے اور ہم ادھر تھے. تو لیکن یہ کہ ہمارے پتہ نہیں ہر شخص کو شاید وہ نوسٹلجیا ہوتا ہو اور اپنا زمانہ بہت بہتر نظر آتا ہو. اور مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ ہمارے دادا کہتے تھے کہ زمانہ بہت برا ہو گیا ہے، ہمارے وقت کا زمانہ بہت اچھا ہے. تو ہو سکتا ہے ہر زمانے کے تقاضے ہر ڈفرینٹ ہوں. زمانے کے تقاضے ڈفرینٹ ہوں گے. ان بچوں کو جو ہمارے اولادیں ہیں ان کو اپنا زمانہ پسند ہوگا، جی، ہمیں اپنا زمانہ یاد ہے، ہم اپنے زمان کو مس کرتے ہیں. لیکن ایک بات تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنی زبان، جیسے ہماری بہن بھی ابھی بتا رہی تھی کہ جو ہمیں اپنی زبان کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، کیونکہ جب آپ ایک زبان سیکھتے ہیں نا تو صرف زبان کے الفاظ نہیں سیکھتے بلکہ اس کے ساتھ ایک پورا تمدن جو ہے وہ آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، اور وہ پورا تمدن، پوری تہذیب، پورا ایک مزاج آپ کا ویسا بن جاتا ہے. اور انسان کی زندگی کی کوالٹی کیسی ہے اس کا تعلق اس چیز سے بہت کم ہے کہ اس کے گھر چیزیں کتنی ہیں، اس کا گھر کتنا بڑا ہے، گاڑی واڑی کتنی بڑی ہے. اس کا کوالٹی کا تعلق ہی اس بات سے ہے کہ اس کا اندر کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر میں کتنی وسعت ہے. اور ایک چیز جو آج کل مفقود ہوتی جا رہی ہے وہ ہے انسانیت. ضرورت ہے کہ انسانیت کو مفقود نہ ہونے دیا جائے، ایک دوسرے کو انسان سمجھ کے ہمدردی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیار کے ساتھ رہا جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کی جائے. تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، حالات بہتر ہوں اور ہم ایک دوسرے کا زیادہ خیال رکھیں. بس جاوید یہاں پہ آیا، بڑی خوشی ہوئی. اللہ اس کو خوش رکھے. میرے پاس ایک تصویر ہے جس میں میں اور کمال کھڑے، میں کوشش کروں گا اس ویڈیو میں ایڈٹ کر کے میں آخر میں لگاؤں. مری کا ٹرپ ہم نے لگایا تھا، تو ہم وہ مری گئے تھے، ہمارے اسکول کی ایکسکرشن تھی تو اس میں مری گئے تھے. تو ہماری ایک تصویر ہے اس میں ہم دونوں ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ابھی میں وہ بٹیا سے کہوں گا کہ ایک تصویر ہماری اور جس میں نا ناؤ اینڈ دین، تو ایک تصویر ہم ویسی اسی طرح سے 50 سال پہلے اور 50 سال کے بعد 50 سال کے بعد وہ دیکھیں اور دیکھ کے پھر میں اس ویڈیو کے آخر میں وہ دونوں تصویریں لگاؤں. تو وہ ہمارے تمام دوست جو ہماری کلاس فیلو ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں ان سب کو بہت سلام. کسی کو اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ کہنا سب خوش چاہیں، رکھے. میری ساری نیک خاور، تمنائیں اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. شریف، زردار، محبوب الہی، یہ سب نام جو ہے ناقابل فراموش ہیں. جواد امریکہ میں، جواد امریکہ میں، تنویر نیو یارک میں ہے، اور باقی لوگ بھی پاکستان میں ہیں، باہر ہیں. جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ ان کو صحت و تندرستی دے اور
خوش رکھے، ان کی اولادوں کو بھی نیک بنائے، ان کی دلی مرادیں جو ہے وہ پوری کرے. آمین. تو بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ. خدا حافظ.